السلام علیکم، کیسے ہیں آپ ویورز؟ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج بات کریں گے، ایک ویور کا سوال تھا کہ میرے جو انار کا پودا ہے اس کا جو فروٹ ہے وہ انڈے کے دانے کے برابر ہو چکا ہے، تو اب اس کا سائز گین نہیں ہو رہا، سائز بڑھ نہیں رہا، تو ہمیں ایسی کیا فرٹیلائزر، کون سی فرٹیلائزر کا استعمال کرنا چاہیے یا پھر کیسی احتیاطی تدابیر کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارا فروٹ ہے اس کا سائز سب سے بڑا ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو مین چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، ایک پودے کو کم از کم 16 کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے، نیوٹریشنز کی ضرورت ہوتی ہے، اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پروان چڑھتا ہے نیمٹوں سے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر فاسفورس، نائٹروجن یا پھر پوٹاش، جو ایک پودے کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہیں، اور باقی جو ہوتی ہیں مائکرو نیوٹرنٹس ہوتی ہیں، جیسے جس میں بوران آ جاتی ہے، میگنیشیم آ جاتی ہے، سلفیٹ آ جاتی ہے، ایسی چیزیں جو ایک پودے کو تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتی ہیں۔ وہ زمین میں بھی پڑی ہو سکتی ہیں، کہ زمین میں نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کو شاور کرنا پڑتا ہے اسپرے کے ذریعے بھی، یا پھر ہم لوگ اس کو فلڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سٹیج کے اوپر جیسے کہ آج تاریخ 15 جون ہو چکی ہے، تو بہت زیادہ ہیٹ ویو چل رہی ہے، بہت زیادہ ٹمپریچر ہائی ہو رہا ہے۔ تو اس سٹیج کے اوپر آپ نے اگر اسی طرح کسی بھی قسم کی، مثال کے طور پر نائٹروجن کھادوں کا استعمال کریں گے یا پھر دوسری کھادوں کا استعمال کریں گے، تو آپ کے پودے کو فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ پودا اس ٹائم آلریڈی ہی سٹریس میں آ چکا ہے۔ تو اس سٹیج کے اوپر آپ نے جو مین احتیاطی کرنی ہے وہ پودے کو پانی دینا ہے، پانی کی کمی نہیں آنے دینی۔ جس ٹائم ہی آپ کا موسم ٹھیک ہوتا ہے اس کے اوپر آپ لوگ امینو ایسڈ کا سپرے کر سکتے ہیں تاکہ پودا جو ہے سٹریس سے نکل سکے۔ لیکن احتیاط یہ کرنی ہے کہ پودے کو آپ نے سٹریس سے نکالنے کے لیے امینو ایسڈ کو سپرے کرنا ہے، صبح ٹائم کر سکتے ہیں یا پھر شام ٹائم کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو آپ نے پانی لگانا ہے اپنے پلانٹس کو، وہ بھی بالکل صبح ٹائم لگانا ہے یا پھر شام ٹائم لگانا ہے، درمیان میں جس ٹائم بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے اس ٹائم آپ نے اپنے پودے کو وہ بھی نہیں دینی۔ اب جیسے کہ سوال تھا کہ اس کا فروٹ، دوست کا جو فروٹ ہے، انار کا جو فروٹ ہے، وہ سائز اس کا بڑا نہیں ہو رہا، تو اس میں آپ نے جو مین چیز دیکھنی کیا ہے کہ آپ نے اس کو سٹارٹ میں کون سی خوراک دی ہے۔ اگر آپ نے اس کو سلفر بھی دے دی ہے، مثال کے طور پر فاسفورس بھی دے دی ہے، اس کو آپ نے پوٹاشیم بھی دے دی ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ مائکرو نیوٹرنٹس کا استعمال کریں۔ لیکن اگر آپ نے اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں دی تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ جیسے ہی موسم ٹھیک ہوتا ہے، مین کے آگے مونسون کا سیزن شروع ہو رہا ہے، تو آپ اپنے پودے کو فاسفورس بھی دیں، اس کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ پوٹاشیم کا استعمال کریں۔ ایک اور وقتی طور پر جو آپ کے فروٹ کو بڑھا سکتا ہے، وہ اگر آپ لوگ یوریا کے ساتھ، نائٹروجن کے ساتھ اگر آپ لوگ جبرالک ایسڈ کا استعمال کرتے ہیں، پھر بھی آپ کا جو فروٹ ہے کافی حد تک بڑا ہو سکتا ہے۔ ایک اور ایشو یہ بھی آتا ہے کہ فروٹ آپ کا پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں پانی کی کمی یا پیشی، ان کے زیادہ یا پھر کم لگانا، نائٹروجن کا بہت زیادہ استعمال یا پھر بوران کی کمی کی وجہ سے جو آپ کا انار کا فروٹ ہے وہ پھٹ سکتا ہے۔ تو اگر اس ویڈیو سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو انشاءاللہ شیئر کیجیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔